اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مرکب ناقص مرکب جاری کے طور پر انالائز کر لیا تھا اور بات ختم کی تھی اس جملے پر کہ ترکیب کرنے والوں کو ایک مکمل جملہ چاہیے، انہیں مرکب ناقص سے کوئی غرض نہیں، ان کی بات مکمل ہوتی ہے ایک مرکب تام پر۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس مرکب ناقص کو مرکب تام کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بات نوٹ کر لیجئے کہ جار مجرور جب بھی آپ کو نظر آئے، یہ جار اور مجرور جب بھی آپ کو نظر آئے تو جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں۔ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں اور جس کے یہ متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں۔ دو لفظ آپ کے سامنے آئے ہیں، ایک ہے متعلق لام کی زیر کے ساتھ اور ایک ہے متعلق لام کی زبر کے ساتھ۔ تو جار مجرور جو ہیں یہ متعلق ہوتے ہیں اور جس چیز کے یہ متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں۔ اب یہ متعلق کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تو مختلف جگہ پر متعلق کی تعداد 6 بھی لکھی گئی ہے، 7 بھی لکھی گئی ہے، 8 بھی لکھی گئی ہے۔ میں آپ کے ساتھ 7 قسم کے متعلق شیئر کروں گا۔ تو پہلا متعلق جو ہے وہ ہے فعل، دوسرا اسم الفاعل، تیسرا اسم المفعول، چوتھا صفت مشبہ، پانچواں اسم التفضیل، چھٹا اسم منصوب اور ساتواں مصدر۔ جار مجرور کو ظرف بھی کہا جاتا ہے اور یہ ظرف لغو کہلاتا ہے اس وقت جب جار مجرور کا متعلق لفظوں میں نظر آ رہا ہو، لفظوں میں موجود ہو۔ اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں نظر نہ آ رہا ہو یعنی محذوف ہو تو وہ جار مجرور جو ہے وہ ظرف مستقر کہلاتا ہے۔ جار مجرور کے دو نام آپ کے سامنے آ گئے، ایک ظرف لغو اور دوسرا ظرف مستقر۔ جار مجرور کو ظرف لغو کب کہتے ہیں؟ جار مجرور کو ظرف لغو اس وقت کہا جاتا ہے جب جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو، اور جار مجرور کو ظرف مستقر اس وقت کہتے ہیں جب جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو۔ تو پہلی بات آپ مجھے یہاں پر یہ بتائیں گے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جار مجرور کمپلیٹ کیا ہے اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے؟ آپ کا جواب ہوگا کہ بالکل موجود نہیں ہے، لہٰذا اس جار مجرور کو ہم ظرف مستقر کہیں گے۔ جار مجرور کو ظرف لغو یا ظرف مستقر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل سی بحث ہے، اس میں آپ کو اس وقت نہیں الجھانا چاہتا۔ اب ہم نے جار مجرور کا متعلق محذوف نکالنا ہے۔ اگر ہم جملہ فعلیہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم ایک فعل محذوف نکال لیں گے اور اس جار مجرور کو اس محذوف فعل کے متعلق کر دیں گے۔ اب فعل کون سا محذوف نکالا جائے گا؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، تو ہم فعل محذوف نکالیں گے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ اشرعو، اور اشرعو کے معنی ہوں گے میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کر رہا ہوں۔ تو اشرعو فعل با فاعل یہ ہم محذوف نکال لیں گے۔ اشرعو فعل با فاعل کیوں ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کسی لیکچر میں تفصیل سے فعل کا صیغہ پہچاننے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس وقت آپ مجھ پہ یقین کرتے ہوئے اشرعو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ محذوف نکالیں گے۔ اشرعو فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب یہ جو میں نے لفظ بولے ہیں جی مرفوع اور متصل، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کوئی ضمیر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو میں تفصیل سے پورا ایک لیکچر جو ہے ضمائر کی اقسام پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اشرعو فعل ہم محذوف نکال لیں گے، اشرعو فعل با فاعل ہو جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا اشرعو فعل کے، اور پھر اشرعو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب یہ اشرعو فعل جو ہے اس کو ہم شروع میں بھی محذوف نکال سکتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں بھی محذوف نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم اسے آخر میں یعنی بسم اللہ
اللہ الرحمن الرحیم کے بعد محذوف نکالیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جار مجرور مقدم ہو جائے گا اور مقدم ہونے سے ایک زور پیدا ہو جائے گا. اور اگر شروع میں نکالیں گے اشرف فعل کو محذوف تو وہ ایک سمپل جملہ فعلیہ ہوگا جو کہ ترتیب کے مطابق فعل، فاعل اور پھر متعلق جو ہے اس طرح سے ذکر کیا جائے گا. تو فعل محذوف جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں بھی نکالا جا سکتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں بھی نکالا جا سکتا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ صرف اشرع فعل ہی محذوف نہیں نکالا جا سکتا. آپ جو بھی کام شروع کرنے لگے ہیں، مثلا آپ پڑھنے لگے ہیں تو آپ اقرأ فعل جو ہے وہ محذوف نکال لیں. آپ لکھنے لگے ہیں تو آپ اکتب فعل محذوف نکال لیں. آپ کھانے لگے ہیں تو آپ آکل فعل محذوف نکال لیں. تو جو بھی کام آپ شروع کرنے لگے ہیں اس کام سے ریلیٹڈ فعل جو ہے وہ آپ محذوف نکال سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہر کام شروع ہو رہا ہے، شروع کیا جا رہا ہے، لہٰذا بہترین فعل جو محذوف نکالا جا سکتا ہے وہ اشرع ہے یا پھر ابتدئوا، ابتدا مصدر سے، یعنی ابتدا کے معنی ہوتا ہے نا شروع کرنا، ابتدا کرنا. تو ابتدئوا یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے باب افتعال سے، یہ بھی آپ محذوف نکال سکتے ہیں. فعل محذوف نکالنے کی صورت میں یہ آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے گا. لیکن اگر ہم جملہ اسمیہ کی طرف لے کے جانا چاہیں اس جار مجرور کو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم جملہ اسمیہ کی طرف لے کے جانا چاہیں، جملہ فعلیہ کی طرف نہیں، تو ہم کیا محذوف نکالیں گے؟ تو اب یہ بات بہت غور سے سنیے گا کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ نحویوں کے یا گرامیرین کے دو مشہور گروہ ہیں. ایک گروہ کوفیوں کا ہے اور ایک گروہ بصریوں کا ہے، یعنی جسے ہم بصرہ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں. تو محذوف نکالنے کے حوالے سے دونوں کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. بصری جب متعلق محذوف نکالتے ہیں نا تو وہ فعل محذوف نکالتے ہیں، ٹھیک، اور وہ فعل جو محذوف نکالتے ہیں عام طور پہ اب یہاں پر جو ہم نے محذوف فعل نکالا ہے نا، ذہن میں رکھیے گا یہ فعل خاص نکالا ہے ہم نے موقع کی مناسبت سے. لیکن چونکہ ہمیں بار بار محذوف نکالنا پڑے گا تو کچھ فعل جو ہیں محذوف وہ فکس کر لیے گئے ہیں. ان میں ایک فعل جو ہے فکسڈ وہ ہے استقرہ، دوسرا فعل فکسڈ ہے حصلہ، تیسرا فعل ہے فکسڈ وجدہ، چوتھا ہے ثبتہ. عام طور پر یہ چار فعل جو ہیں بصری یہ محذوف نکالتے ہیں. لیکن جو کوفی ہیں یہ فعل محذوف نہیں نکالتے بلکہ یہ صیغہ صفت کو محذوف نکالتے ہیں. مثلا ثبتہ فعل نہیں نکالیں گے وہ محذوف، بلکہ وہ ثابتن صیغہ صفت جو ہے اسم الفاعل اس کو محذوف نکالیں گے. وہ حصلہ فعل محذوف نہیں نکالیں گے بلکہ حاصلن صیغہ صفت اسم الفاعل جو ہے وہ محذوف نکالیں گے. اسی طرح وہ وجدہ فعل محذوف نہیں نکالیں گے بلکہ موجودن اسم المفعول جو ہے وہ صیغہ صفت کے طور پر محذوف نکالیں گے. بر صغیر پاک و ہند میں کوفیوں کے موقف پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی صیغہ صفت جو ہے وہ محذوف نکالا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک لفظ آپ کے سامنے آیا ہے صیغہ صفت، تو یہ صیغہ صفت اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے. ترکیب کرتے ہوئے جب بھی آپ میری زبان سے صیغہ صفت کا لفظ سنیں تو صیغہ صفت سے مراد یا تو اسم الفاعل ہوگا یا اسم المفعول ہوگا یا صفت مشبہ ہوگا یا اسم تفضیل ہوگا یا اس میں منصوب ہوگا. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنے کی طرف چلتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں، اور جار مجرور جو ہے یہ عام طور پر خبر کے متعلق ہی ہوتا ہے. تو اس جار مجرور کو ہم ایک محذوف خبر کے متعلق کر دیں گے، اور وہ محذوف خبر جو ہے وہ کوفیوں کے موقف پر عمل کرتے ہوئے کوئی صیغہ صفت ہوگا. یہ جار مجرور جو ہے اس محذوف صیغہ صفت یعنی جسے ہم نے خبر کے طور پر محذوف نکالا ہے اس کے متعلق ہو جائے گا. اب جملہ اسمیہ کا ایک محذوف پارٹ ہمارے پاس آ گیا جو کہ خبر ہے،
ابھی بھی ہمیں جملہ اسمیہ کا دوسرا پارٹ چاہیے جو کہ مبتدا ہے، تو ہم مبتدا بھی محذوف نکالیں گے، اور مبتدا محذوف ہم نکالیں گے ابتدائی، جو کہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہوگا، جس کے معنی ہوں گے میری ابتدا۔ تو ابتدائی مضاف الیہ ہو کر یہ مبتدا محذوف ہو جائے گا، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جار مجرور ایک محذوف خبر کے متعلق ہو کر استعمال ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ہم جملہ فعلیہ کی طرف لے کر جانا چاہیں تو ہمیں صرف ایک فعل جو ہے وہ محذوف ماننا پڑے گا، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم ایک جملہ اسمیہ کی طرف لے کے جانا چاہیں تو پھر ہمیں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم جار مجرور کو جملہ اسمیہ کے دو پارٹس مبتدا اور خبر میں سے ایک محذوف خبر کے متعلق کرنا پڑے گا، پھر مبتدا بھی محذوف نکالنا پڑے گا، تو گویا دونوں پارٹس جو ہیں جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر وہ دونوں ہی محذوف ہوں گے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ خبر محذوف کے متعلق ہوگا۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جملہ اسمیہ بنانے میں ہمیں کتنا زور لگانا پڑا ہے، اور میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ازراہ مذاق میں نے بات کی ہے، ورنہ زور واقعی ہوتا ہے، لیکن اس زور کی وجہ یہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ گرامر والے جب صیغہ صفت محذوف نکالتے ہیں نا، تو صیغہ صفت کا وہ فاعل یا نائب فاعل بھی ضرور نکالتے ہیں۔ اسم الفاعل، صفت مشبہ، اسم و تفضیل کا وہ فاعل نکالتے ہیں، جبکہ اسم المفعول کا وہ نائب فاعل نکالتے ہیں۔ اس میں منصوب کے حوالے سے اختلاف ہے، کچھ لوگ فاعل نکالتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ نائب فاعل نکالتے ہیں۔ بہرحال وہ صیغہ صفت کا فاعل یا نائب فاعل ضرور نکالتے ہیں، اور پھر وہ ترکیب کچھ یوں کرتے ہیں کہ صیغہ صفت اپنے فاعل یا نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، اور پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ ہم اس پروگرام میں ہر صیغہ صفت کا فاعل یا نائب فاعل نہیں نکالیں گے، بلکہ صرف اسی صیغہ صفت کا فاعل یا نائب فاعل نکالیں گے جہاں پر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی، ورنہ ہمارے لیے یہ ترکیب جو ہے وہ کافی ٹیکنیکل اور مشکل ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ جار مجرور جب بھی آپ کو نظر آئے تو آپ نے اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کرنا ہے۔ اس کا متعلق جو ہے یا تو لفظوں میں موجود ہوگا یا پھر محذوف نکالنا ہوگا۔ اگر لفظوں میں موجود ہوگا تو آپ اس جار مجرور کو ظرف لغو متعلق کہیں گے، اور اگر محذوف ہوگا تو آپ اس جار مجرور کو ظرف مستقر متعلق کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیس میں جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوئے یا تو محذوف فعل کے اگر ہم جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں، اور اگر جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں تو جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوئے صیغہ صفت کے، اور پھر وہ صیغہ صفت اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر خبر بنا ایک محذوف مبتدا کے لیے، اور پھر محذوف مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ جملہ فعلیہ کی صورت میں جس طرح ہم نے فعل کو یا تو اس جار مجرور سے مؤخر محذوف مانا ہے یا اس کو اپنی جگہ پر محذوف مانا ہے، اسی طرح جملہ اسمیہ بناتے ہوئے ہم اس مبتدا کو اس جار مجرور سے مؤخر بھی مان سکتے ہیں اور اپنی جگہ پر بھی مان سکتے ہیں۔ اگر مؤخر مانیں گے تو پھر اس سے حصر پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں اگر ہم خبر کو مبتدا سے مقدم کر دیں تو اس جملے میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مکمل ترجمہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے ترجمہ میں کروں گا آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جملہ فعلیہ میں استعمال کرتے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کا جب بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تو پہلے فاعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر اگر مفعول ہو تو مفعول کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر متعلق اگر ہو تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور آخر میں فعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے، سب سے پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر متعلق اور پھر فعل۔ تو اسی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں، میں فاعل کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں میں، اس کے بعد مفعول تو اس میں ہے نہیں، اب میں متعلق کا ترجمہ کروں گا میں الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع
کر رہا ہوں یا شروع کرتا ہوں. تو یہ میں نے ترجمہ کر دیا جملہ فعلیہ کے طور پہ. اور اگر جملہ اسمیہ کا ترجمہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اگر متعلق ہو تو متعلق کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر خبر کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر مبتدا بھی محذوف ہے، خبر بھی محذوف ہے جس کے جار مجرور متعلق ہے. تو ہم صرف کوشش کریں گے مبتدا اور متعلق کا ترجمہ کر کے کہ میری ابتدا الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ ہے. اب آخر میں آج کے لیکچر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج کے لیکچر میں ہم نے جار مجرور کے متعلق بہت ہی اہم باتیں پڑھی. پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ جار مجرور کا دوسرا نام ظرف ہے. جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں اور اس کسی نہ کسی کو متعلق کہا جاتا ہے. جار مجرور کا متعلق اگر لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو ظرف لغو متعلق کہتے ہیں، اور اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو اس جار مجرور کو ظرف مستقر متعلق کہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ، متعلق 7 چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 فعل، نمبر 2 اسم الفاعل، نمبر 3 اسم المفعول، نمبر 4 صفت مشبہ، نمبر 5 اسم تفضیل، نمبر 6 اسم منصوب، نمبر 7 مصدر. ان 7 میں سے 5 کون کون سے؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور اسم منصوب کو صیغہ صفت کہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، صیغہ صفت کی ترکیب کرتے ہوئے اس کا فاعل یا نائب فاعل بھی نکالتے ہیں، لیکن ہم ہر جگہ نہیں نکالیں گے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ گرامیٹیکلی مکمل ہو گئی ہے. اب میں یہاں پر صرف آخر میں ایک تھوڑا سا آپ کو ویو دینا چاہوں گا کہ عرب جب ترکیب کرتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے. بر صغیر کی ترکیب کرنے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے، لیکن عرب جب ترکیب کرتا ہے تو وہ اس طرح زنجیری ترکیب نہیں کرتا، یعنی وہ سب کو نہیں جوڑتا. اس کی ترکیب کرنے کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے کہ وہ با کو کہے گا حرف جر اور اسم کو کہے گا وہ مجرور، اور جار مجرور کو وہ متعلق کر دے گا ایک محذوف فعل کے، اور پھر وہ محذوف فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بنا دے گا. اب جو باقی چیزیں ہیں ان کو وہ کیسے ذکر کرے گا؟ باقی چیزوں کو ایسے ذکر کرے گا کہ اللہ کو وہ مضاف الیہ کہے گا اور الرحمن اور الرحیم کو وہ صفات کہہ دے گا. بس وہ اس طرح ذکر کرے گا، ہماری طرح وہ ان سب کو اکٹھا کر کے نہیں جوڑتا، لیکن اصل مزہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے جوڑنے میں ہی آتا ہے. بہرحال آپ کی رائے چاہیے مجھے کہ آپ ترکیب کو کس پیٹرن پر کرنا پسند کریں گے، یا عرب کے طریقے پر یا بر صغیر پاک و ہند کے طریقے پر. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کسی نئے جملے کی ترکیب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ان تمام باتوں کو یاد رکھیے گا، ان کو کسی جگہ پر لکھ لیجئے گا تاکہ دوبارہ جب آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے. اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.